سوالی کو جھڑکنے سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 11 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں کا اظہار کس طرح کرے، عاجزی اختیار کر کے نعمت کا اظہار کرے۔ اسی طرح دل شکستہ کی دلجوئی کرنے سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اور نعمت کا اظہار ہوتا ہے، اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا نعمتوں کا اظہار ہے۔ سورۃ النشر آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ صبر کریں، تنگی کے بعد ہی آسانی ہے۔ انسان اللہ کے بارے میں گمان برا نہ کرے اور تکلیف کے بعد ہی سکون ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فراغت کے وقت کو ہم کس طرح گزاریں، عبادت کریں، رب کی طرف رجوع کریں، تسبیحات کریں اور ذکر الہی کریں۔ آیت نمبر 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے اجر جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ کون ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1 ہے اس کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلی وحی کیا دی، پڑھیے نام سے اپنے رب کے، وہ جس نے پیدا کیا۔ اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ جب تک انسان پڑھے گا نہیں، غور و فکر کرے گا نہیں، تو کیسے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ آیت نمبر 4 سے معلوم ہوتا ہے کہ قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، کیونکہ قلم کے ذریعے لکھنا سب سے زیادہ معزز کام ہے۔ آیت نمبر 6 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس میں ایک انسان کا ذکر ہے، اور اس کا نام کیا ہے۔ یہ ابو جہل کے متعلق آیت آئی۔ وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود سرکش تھا، وہ اپنے علم پر اتراتا، یعنی علم ہونے کے بعد اترانے والا، تکبر کرنے والا سرکش ہے۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ علم آنے کے بعد میرا رویہ کیا ہوتا ہے اور میں کیا سوچتی ہوں۔ آیت نمبر 19 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کی محبت اور عبادت جب دل میں ہو تو وہ نماز قائم کرتا ہے اور وہ سجدوں میں کثرت کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، بندہ مومن اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ سجدوں میں ہوتا ہے۔ سورۃ القدر اس سے ہمیں آیت نمبر 1 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ آیت نمبر 2 سے ہمیں شب قدر کی اہمیت کا معلوم ہوتا ہے کہ بہت عزت والی، بہت قدر والی، بہت بلندی والی یہ رات ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے شب قدر ہر چیز سے بہتر ہے، آیت کی رو سے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی خاص دعا اب کیا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 2 ہے اس کی کہ ہدایت کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ ہدایت پانے کے لیے قرآن پڑھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، اس آیت کی روشنی میں درست دین کا پتہ چلتا ہے کہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہے درست دین۔ اس سے ہمیں نماز کی بھی اہمیت کا معلوم ہوتا ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو دو چیزوں کو اپنا لے تو وہ درست دین پر ہے۔ آیت نمبر 8 ہے کہ رب سے ڈرنے والوں سے رب راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر اس کی 1 اور 2 ہے۔ ان آیات میں کیا چیز بیان کی گئی؟ قیامت کے دن کا حال بیان کیا گیا، جب زمین ہلا دی جائے گی، یعنی زلزلہ آئے گا اور زمین ہر چیز باہر نکال دے گی۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک ہے، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور وہ بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ العادیات آیت نمبر 6 میں انسان کو کہا جا رہا ہے کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا گیا کہ آخر اس ناشکری کی کیا وجہ ہے۔ مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ سورۃ القاریہ آیت نمبر 1 سے 3 تک کہ قیامت کے دن کو عظیم حادثہ کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعمال نامے میں آخر کیا کچھ لکھا جاتا ہے۔ انسان کے ارادے، نیت، ذوق و شوق، گفتگو، رویے، ایکشن، حتیٰ کہ اس کے تاثرات، اور انسان کا جسم بھی، اور قربانی کے جانور بھی، ان کے کھال، گوشت، خون، سب چیزیں یہ لکھی جا رہی ہیں اعمال نامہ میں۔
اسی طرح ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دل پسند لوگ جو ہیں وہ بھاری پڑھنے والے ہوں گے، یعنی دل پسند لوگ جو ہیں وہ عیش میں ہوں گے۔ اور بھاری پڑھنے کن کے ہوں گے؟ جن کا دنیا میں رہتے ہوئے ایمان مضبوط ہوگا، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا اور اپنی زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہوگی۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 1 ہے اس کی کہ کس چیز نے انسان کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے، جو نہیں ہے اس کی کثرت حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جو ہے اس پر قناعت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں فکر سے نہیں بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور اپنے پیغمبر کا مشن بھول جاؤ گے۔ میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم انجانے میں گناہ کرو گے، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم جان بوجھ کر گناہ کرو گے۔ آیت نمبر 4 سے 6 تک ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کافر لوگ جہنم کو دیکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو دیکھ لیں گے، اور یہ وقت بہت قریب ہی ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اگر اللہ نے مال دیا تو پوچھا جائے گا کہ مال کو کہاں کہاں لگایا، اگر اولاد دی ہے تو پوچھا جائے گا کہ اس کی تربیت کیسے کی، کیا دین کے مطابق ہم نے اس کی تربیت کی، کیا اپنے لیے ان کو ہم نے صدقہ جاریہ بنایا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اگر اللہ نے صحت دی تو اس صحت کا ہم نے کہاں پہ استعمال کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کیا۔ اور اسی طرح انسان کی فراغت کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے کس طرح اپنے فارغ ٹائم کو گزارا، مطلب انسان سے اس کی ہر نعمت کے متعلق پوچھ ہوگی۔ سورۃ العصر میں آیت نمبر 3 ہے اس میں خسارے سے بچنے کے لیے اب ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ خسارے سے بچنے کے لیے اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرنا، اور ایک دوسرے کے حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا خسارے سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ سورۃ الہمزہ اس کی آیت نمبر 2 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، 1 اور 2 سے معلوم ہوتا ہے کہ عیب لگانے والے جو ہیں وہ تباہی پانے والے ہیں۔ عیب لگانے والے، غیبت کرنے والے، مال جمع کرنے والے اور گن گن کر رکھنے والوں کے لیے کہا گیا کہ ایسے لوگ تباہی پانے والے ہیں۔ سورۃ القریش، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قریش والوں پر جو نعمتیں کی ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب وہ نعمتیں کیا تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر کی؟ اللہ نے انہیں سردی اور گرمی کے موسم سے مانوس کیا، ان کو کھلایا پلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ نعمتوں کو پا کر رب کا وفادار بننا چاہیے، رب کی عبادت کرنا چاہیے، نعمتوں میں ہی مگن نہ رہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور عبادت بھی کریں، اور پیغمبروں کا جو مشن تھا اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ الماعون، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا جو انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ جھٹلاتے ہیں، ان کا طرز عمل کس طرح کا ہوتا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانے والا یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نہ ترغیب دیتا ہے کھلانے کی۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یتیم اور مسکین کو کتنی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی کہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ آیت نمبر 4 سے 7 تک ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نمازیوں تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ اب وہ کون سے نمازی ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا گیا کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی نماز پڑھ کے بھی وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، نماز پڑھ کے بھی وہ غیبت اور حسد کو وہ نہیں چھوڑتے۔ ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ایسے نمازی تباہی میں ہیں، اور ایسے نمازی جو ہیں وہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی دکھلاوے کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور وہ استعمال کی معمولی چیزیں جو ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، یعنی دل میں تنگی ہے ان لوگوں کے دل میں کہ کسی کو دینے کا حوصلہ نہیں ہے ان نمازیوں کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 1 ہے اس کی۔ اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ جنت میں ایک نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگی۔ آیت نمبر 2 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم اس نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کریں، ان نعمتوں کا کس طرح اظہار کریں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ نماز پڑھ کر ہم نعمت کا اظہار کر سکتے ہیں، قربانی کر کے، نوافل پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے نعمت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔
اب نعمت کا اظہار کر کے یعنی نماز اور نوافل ادا کر کے صدقہ خیرات کر کے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا سکے گا، کسی حاسد کی حسد والی آنکھ جو ہے وہ اثر نہیں کر پائے گی نعمت پر۔ سورۃ الکافرون، سورۃ کافرون قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کا ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو جو رات میں پڑھے گا وہ شرک سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رات کے اذکار میں سورۃ کافرون کو خاص طور پر ادا کیا جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، دین کے نام پر ایسے کام نہ کریں جو دین کا حصہ نہیں، یعنی بدعت وغیرہ۔ دین کے معاملے میں احکامات پر عمل کرنا ہی دین اصل ہے۔ سورۃ النصر، کامیابی ملنے پر ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ آیت نمبر 1 ہے اس کی کہ اللہ کی حمد کے ساتھ کثرت سے تسبیح کریں، اس کی مغفرت مانگیں۔ جیسے ہی کامیابی حاصل ہو کسی بھی معاملے میں تو فوری سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ کثرت سے ہم نے تسبیح بیان کرنی ہے اور بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے۔ جو شخص 10 بار یہ سورت پڑھے تو جنت میں ایک محل اس کا تیار ہوگا۔ نماز میں پڑھیں، صبح شام کے اذکار میں دعا کو پڑھیں، اور ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے۔